السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے میجرمنٹ آف اکنامک ڈیولپمنٹ یا پھر معاشی ترقی کی پیمائش۔ جیسا کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے، اس کے ہم نے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھے تھے، اور اس میں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو مائرن بالڈون کی ڈیفینیشن ہے وہ سب سے اچھی ڈیفینیشن ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی ملک جب فائنینشلی طور پر ڈیولپ ہوتا ہے یا اکنامکلی ڈیولپ ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی آبادی بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو ان کی ریشو دیکھی جائے گی کہ کس کی سپیڈ زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ معاشی ترقی تبھی ہوگی جب اکنامکلی جو کنٹری ہے وہ آگے بڑھ رہا ہو، ساتھ ہی ساتھ آبادی کی جو بڑھوتری ہے وہ معاشی ترقی کی بڑھوتری سے جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کیسے پتہ لگے گا کہ ہم کس سٹیج کے اوپر ہیں۔ تو اس کے اندر جو اس کی پیمائش کے طریقے ہیں وہ مختلف طریقے ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے جو پہلا والا طریقہ ہے، جو فرسٹ ون ہمارے سامنے آتا ہے، وہ ہے حقیقی قومی پیداوار میں اضافہ، انکریز ان ریئل نیشنل آؤٹ پٹ۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ جو پیداواری صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو ریئل آؤٹ پٹ کیا ہوگا، حقیقی پیداوار کیا ہوگی کہ ایکچولی ملک کے اندر کچھ اس طرح کے کام ہوئے ہیں یا کوئی ایسا پیداواری عمل ہوا ہے جس کی وجہ سے کچھ نئی اشیاء جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں۔ تو اس لیے ہم اس کو ریئل نیشنل آؤٹ پٹ، کہ اس کی قومی آمدنی جو حقیقی قومی آمدنی ہے اس میں اضافہ ہو، نہ کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں اضافہ نظر آ رہا ہو کہ چیزیں تو اتنی ہی پیدا ہوئی ہیں لیکن مہنگائی کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں، تو اس کی وجہ سے ہمیں قومی آمدنی تو زیادہ نظر آئے گی لیکن حقیقی قومی آمدنی جو ہے وہ ہمیں اصل میں نظر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ حقیقی قومی پیداوار میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو اگر اضافہ ہوتا جا رہا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ جو معاشی ترقی ہے وہ ہو رہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے فی کس قومی آمدنی میں اضافہ۔ وہی فارمولا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ہم فی کس قومی آمدنی نکالیں گے کہ اس میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ جو ہے وہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی ہمیں یہی چیز دوبارہ سے دیکھنی پڑے گی کہ وہ ریئل سینس میں ہونی چاہیے، حقیقی طور پر ہونی چاہیے، ذری طور پر نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمیں ریئل پر کیپٹا انکم دیکھنی ہوگی، حقیقی فی کس قومی آمدنی۔ حقیقی کا لفظ یہاں پہ بار بار آ رہا ہے، اس کی ریزن یہی ہے کہ ہم نے ریئل سینس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، وہ اپنی ایک چیز ہے وہ 10 روپے کی بیچ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے، اس کی قیمت کو بڑھا کے 10 سے 15 روپے کر دیتا ہے۔ تو چیز تو وہی ہے، اس کی آمدنی تو بڑھ جائے گی لیکن اصل میں اس نے وہی شے جو پہلے بیچ رہا تھا وہی شے اس نے بیچی ہے۔ یہاں تو ہو کہ اگر وہ 1 یونٹ کے بدلے میں 2 یونٹ بیچ رہا ہو اسی قیمت کے اوپر، تو ہم کہیں گے اس کا منافع زیادہ ہوا ہے، کہ پہلی یونٹ کے اوپر 5 روپے بچا رہا تھا تو اس نے 2 یونٹ بیچے تو 10 روپے بچا لیے۔ یہاں دوسرا طریقہ کیا ہے کہ وہ اسی یونٹ کی قیمت بڑھا کر اپنا منافع 10 روپے کر لیتا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے کہ جو پہلا ہے اگر اس نے قیمت کو بڑھا کر اپنی آمدنی زیادہ کیا تو وہ حقیقی طور پر زیادہ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے حقیقی کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ ریئل سینس کے اندر وہ چیز کتنی ویلیو اس کی بڑھی ہے۔ اس کے بعد یہ 2 طریقے ہو گئے۔ تیسرا طریقہ ہے سرمایہ کی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ، کیپٹل گڈس، وہ اشیاء جو مزید اشیاء پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ عمومی طور پر ہم ان کو مشینوں کی کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، جو بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں کارخانوں میں لگی ہوئی، ان کو ہم سرمایہ کی اشیاء کہتے ہیں، کہ اگر تو ہم ان کی پیداوار میں اضافہ کر رہے ہیں تو وہ بھی ہماری قومی آمدنی میں حقیقی طور پر اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے چوتھا ہے کہ محنت کی کارکردگی میں اضافہ، جو ہمارے پاس لیبر فورس ہے اس کی جو مہارت ہے اگر اس نے ٹیکنیکلی زیادہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، زیادہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو بھی ہماری جو قومی آمدنی ہے اس کو ہم دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے۔ تو یہ 4 ایلیمنٹس ہیں، 4 چیزیں ہیں، اگر اس کے اندر اضافہ ہوگا حقیقی طور پر تو ہم یہ کہیں گے کہ ملک جو ہے وہ ہمارا ترقی کر رہا ہے یا اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ
یہ جو ہمارا ملک ہے اس میں جو ہم ترقی پذیر کیوں کہلاتے ہیں، بیسیکلی ہماری جو آمدنی ہے وہ کم کیوں ہے، ہمارے کیا مسئلے مسائل ہیں، تو ان کو ہم یہ کہیں گے کہ ترقی پذیر معیشت کے کون کون سے مسائل ہیں. اور یہی مسائل ظاہری بات ہے پاکستان بھی ایک ترقی پذیر ملک ہے. دو ٹرمینالوجیز عمومی طور پر استعمال کی جاتی ہیں، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر. ترقی یافتہ ممالک جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقی پا چکی ہیں یا ان کے ایشوز اس طرح کے نہیں ہیں جیسے ہمارے ممالک ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، تو ہم ان ترقی پذیر کہلاتے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں، ابھی ترقی کی نہیں ہے، ہم نے ڈیولپ نہیں ہو پا رہے، ہم ڈیولپڈ کنٹری سے بہت دور ہیں. تو اس لیے یہ ہمارے جیسے ممالک کی بات کی جا رہی ہے. ہوتا کیا ہے؟ پہلا مسئلہ پست فیکس قومی آمدنی ہوتی ہے کہ ہماری قومی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، ہمارے پاس اتنے ذرائع وسائل نہیں ہوتے روزگار کے، کاروبار کے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ معیار زندگی بھی پست ہوتا ہے اور غربت وہاں پہ زیادہ ہوتی ہے. سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے، صحت کی سہولیات پراپر نہیں مل رہی ہوتی. اس قسم کے جو ہم مسئلے دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر، سارے مسئلے ترقی پذیر ممالک کے اندر ہوتے ہیں. تو انہی کی وجہ سے فیکس قومی آمدنی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ بھی پوائنٹ ہم سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے، بیرونی قرضوں کا بوجھ ہوتا ہے، کیونکہ اتنے ریسورسز وسائل نہیں ہوتے کہ ملک کو چلایا جا سکے، تو کیا کرنا پڑتا ہے، ہمیں باہر سے قرضے لینے پڑتے ہیں. تو تیسرا پوائنٹ ہے آبادی میں تیزی سے اضافہ. آبادی کا مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. چوتھی جو خاصیت ہے ترقی پذیر ممالک میں، تقریباً سب ممالک میں ایک جیسی صورتحال ہوتی ہے. چوتھا پوائنٹ یہ کہ وسائل کا غیر پائیدار استعمال، کہ جو ہمارے پاس وسائل ہوتے بھی ہیں ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، ضائع ہو جاتے ہیں یا ہمیں ان کو استعمال نہیں کرنا آ رہا ہوتا. پھر پانچواں پوائنٹ ہے سرمایہ کی قلت ہوتی ہے ان ممالک کے اندر، پیسے نہیں ہوتے، قرضہ لیتے ہیں دوسرے ممالک سے، دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، بچتیں کم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو سرمایہ کم ہوگا تو پیداواری صلاحیت بھی کم ہوگی، پیداواری صلاحیت کم ہوگی تو روزگار کے مواقع بھی کم ہوں گے اور حقیقی قومی آمدنی بھی کم ہوگی. زیادہ دار و مدار زراعت پر ہوتا ہے. ہم نے بھی جیسے دیکھا تھا کہ پاکستان کا بھی زیادہ دار و مدار جو ہے وہ زراعت کے اوپر ہے. پھر ساتواں پوائنٹ ہے کہ قدرتی وسائل سے بہت کم استفادہ حاصل کرتے ہیں. ہمارے پاس بہتات تو ہوتی ہے، ترقی پذیر ممالک کے پاس بھی بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، پاکستان میں جیسے بہت سارے وسائل ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے کہ ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کا جو ہے وہ طریقہ کار نہیں آتا. جیسے اگر ہم نے کوئلہ نکالنا ہے تو ہمارے پاس لیٹسٹ مشینری، یا ہم نے تیل نکالنا ہے تو اس کی مشینری اس کوانٹٹی کے اندر یا اس تعداد میں نہیں ہوتی کہ ہم اس کو ایکسٹریکٹ کر سکیں یا اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، یا ہماری مین پاور اتنی ٹرینڈ نہیں ہوتی کہ ہم اس سے جو ہے وہ اپنے استعمال میں لا سکیں. وہی پوائنٹ آٹھواں کہ انسانی وسائل کی کم استعداد ہوتی ہے، کہ وہ اسکلڈ لیبر نہیں ہوتی ہمارے پاس. لوگ تو ہوتے ہیں لیکن اسکلڈ نہیں ہوتے، ہم پرانے میتھڈس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ایجوکیشن کا فقدان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ٹیکنیکلی اسٹرانگ جو ہیں وہ ہمارے پاس امپلائز نہیں ہوتے. محدود ملکی منڈیاں جو ہیں محدود ہوتی ہیں، لمیٹڈ مارکیٹس ہوتی ہیں، لمیٹڈ جو ہے وہ ریسورسز ہوتے ہیں مارکیٹ ایکسیس کے. پھر توازن تجارت میں خسارہ، یہ بھی ہم بار بار پڑھتے آ رہے ہیں کہ دونوں پوائنٹ 10واں اور 11واں کہ ناموافق توازن ادائیگی ہوتی ہے اور توازن تجارت میں بھی خسارہ ہوتا ہے. یہ دونوں آلموسٹ سیم ہی پوائنٹ ہے کہ ہماری درآمدات بہت زیادہ ہوتی ہیں، برآمدات بہت کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے تجارت میں بھی خسارہ ہوتا ہے اور توازن ادائیگی بھی ہمارا ناموافق رہتا ہے. پھر غیر ترقی یافتہ ذرائع نقل و حمل، پرانے اولڈ میتھڈ سے چیزیں جو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، ہماری گاڑیاں وغیرہ ٹیکنالوجی سب جو ہے وہ اولڈ میتھڈ کی ہیں. اب لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہے لیٹسٹ انجن آ رہے ہیں، لیٹسٹ جو ہے چیزیں آ رہی ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ بنا رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، پیسے بھی نہیں ہوتے کہ ہم ان کو خرید سکیں. پھر برین ڈرین ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہنرمند افراد جو ہیں وہ بیرون ملک میں چلے جاتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی کی جو ہے ایج، ہم اس کے اندر بہت پیچھے ہیں. ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی آتی ہے وہ تقریباً 4-5 سال کی گیپ سے آتی ہے. ہم دوسرے ممالک کے اوپر انحصار کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی فیلڈ کے لیے، ٹیکنالوجی کی مصنوعات کے لیے.
15 کے ہمارے اندر جو ہے وہ پیٹریوٹزم یا حب الوطنی کا جذبہ بھی کم ہے. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اپنا گزارا ہو جائے, ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح سے گزارتے رہیں تو جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہم اپنے لیے اور اپنے ملک کے لیے کچھ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام سر انجام نہیں دے رہے ہوتے, یا جو بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ہیں وہ اپنا ذاتی مفاد دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ملک کا مفاد سامنے نہیں رکھتے. خاص طور پر یہ جو کرپشن کرنے والے لوگ ہیں اور بےایمانی کرنے والے لوگ ہیں, یہ خاص طور پر کہ یہ ملک کو جو ہے وہ سٹیک پر لگا دیتے ہیں صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے. تو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ جو قومی آمدنی کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ملک ترقی نہیں کر پاتے ان قومی آمدنی کی کمی کی کیا کیا وجوہات ہیں, اور اسی وجہ سے جو معاشی ترقی ہے وہ نہیں ہو پاتی. تو آج کا لیکچر یہاں تک رکھتے ہیں, نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.